اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام اور اللہ کے احکام دونوں کی اتباع ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ فرق کرتے ہیں، ایک فرقہ اسی میں گمراہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، بس قرآن کافی ہے۔ سمجھ لیجئے اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، ہمارے رسول جو فرمان و احکام صادر فرمائیں اس کو سراخوں پر رکھ لو، اس کی اتباع کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے حضور ہمارے رسول منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے راستوں کو چھوڑ کر اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنی عقل سے سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے خدا کا قرب ملتا ہے، تبلے کی ٹھانوں سے خدا تک پہنچ جاتا ہے آدمی، اور ضرورت کیا ہے تہجد کی اور نماز کی۔ یہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ میں الہ آباد سے جا رہا تھا ایک اعظم گڑھ کی طرف، راستے میں کچھ تبلچی آ گئے اسی ڈبے میں قوالی والے، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے دعوت دی کہ صاحب آج آئیے گا، ہمارے ہاں سیما ہے، قوالی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا میاں ملاؤں کا جو راستہ ہے روزہ نماز والا، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے، شارٹ کٹ تبلچی جب شیر پر، آخری شیر پر جب تبلچی جو ہے وہ ہاتھ کو یوں مارتا ہے تو روح ایک دم عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ میں اس وقت میں تلاش میں تھا بھائی، مجھے بھی خدا کی تلاش تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب راستہ بتا رہا ہے کہ شیر کے آخر میں تبلے کی ٹھان پر جب اس نے ہاتھ کو یوں مار دیا تو اس نے کہا تھا روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ روزہ نماز ملاؤں کا راستہ لمبا ہے، بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، صدیق اکبر نے طبلہ نہ بجایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبلہ نہ بجایا، حضرت عثمان سیدنا غنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے، صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گانے باجے کی آواز سن کر کانوں میں انگلی دے دیا اور فرمایا کہ جب تک آواز بند نہ ہو ہمیں بتاؤ، ہم کان میں انگلی دیے رہیں گے۔ اور فرمایا میں نے گانا باجا ان چیزوں کو مٹانے کے لیے میں آیا۔ بزرگوں کا نام بدنام کرتے ہیں، اولیاء کرام کا نام بدنام کرتے ہیں، حالانکہ جو شرائط ان کے ہیں اس شرائط میں سے ایک شرط بھی ان کی نہیں۔ علامہ شامی نے اور تمام کتابوں میں 6 شرائط لکھے اور فرماتے ہیں علامہ شامی 150-200 برس پہلے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ترک جنید السماع فی زمانہ، اپنے ہی زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ شرائط نہیں پائے جاتے، اس کو چھوڑ دیا۔ 6 شرطیں ہیں، اب وہ شرطیں بھی سن لیجئے۔ ان شرطوں پر نمبر 1، سننے والے سب داڑھی والے باشرہ ہوں، اس میں کوئی عورت نہ ہو، کوئی امرد نہ ہو، اور باجا اور گانا اور کسی قسم کا اس میں ڈھک ڈھک نہ ہو بالکل، اور سب وہ بزرگ ہوں جن کے قلب سے دنیا کی محبت اور دنیا کی تمام حسینوں کی محبت نکل چکی ہو۔ اس لیے کہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اشعار کو سننا، عشقیہ اشعار کو سننا ایسا ہے جیسے حوض میں پتھر ڈالنا، اگر حوض میں پیشاب ہے تو پتھر ہی اڑے گا۔ اگر عشقیہ شعر میں کوئی کسی عورت پر یا لڑکے پر عاشق ہے تو اس کا عشق بڑھت جائے گا، کیونکہ حوض میں اگر گلاب کا پانی ہے تو گلاب اٹھے گا، اگر پیشاب ہے گدھے کا تو پیشاب اٹھے گا۔ تو جن کے دل میں دنیاوی صورتوں کی اور حسن پرستی کا مرض ہے، ان کی وہ شعر و شاعری سے ان کو کیا ہوگا؟ ان کا عشق مجازی بڑھ جائے گا۔ چنانچہ میرے ایک دوست کشمیری تھے، وہ لالو کھیت میں گئے تھے سما سننے، اور بعد میں توبہ کر کے مجھ سے بیعت ہوئے، اور وہ سردار خان ان کا نام ہے، اور ان کے بھائی یہاں آتے ہیں جمعے کے دن، آزاد خان۔ انہوں نے کہا کہ میں گیا تو جناب سما میں ایک لڑکے کو احتلام ہو گیا، وہ تڑپ حال آ گیا، وہ تڑپ رہا تھا، تو ان کا لا حول ولا قوت، یعنی یہ کیسا دین ہے کہ جس میں غسل واجب ہو جائے؟ معلوم ہوا کہ اس کو کسی سے عشق تھا، شعر و شاعری سے اس کا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا۔ اس لیے صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعر کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہوا کلام حسن ہو حسن و قبیح ہو قبیح، شاعری ایک کلام ہے، اگر اس میں اللہ رسول کی محبت، خدا کا خوف، کوئی نصیحت ہے تو وہ حسن ہے، اور اگر اس میں دنیا کی تمام بدماشیاں ہیں اور گل و بلبل کے سوا کچھ نہیں ہے تو سمجھ لو بلبل کے کیا معنی ہیں۔ بالا یبول بولن میں گل امر ہے پیشاب کرنے کے، گل کے معنی بالا یبول بول، البول عربی میں پیشاب کو کہتے ہیں، اس کا مصدر، اس کا ماضی بالا ہے، مضارع یبولو ہے، تو یہ بالا یبولو کا امر جیسے قل ہو اللہ احد، ہر امر میں مر قل کل کل چھوٹے کاف سے کل معنی کھاؤ، کلو وشربو ہے، تو بل کے معنی پیشاب کرو، اور بلبل جب 2 لگا دیا یعنی ڈبل پیشاب، یعنی جلدی کرو۔ چنانچہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ کے جب یہ مکہ شریف میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں پیشاب کرنے، استنجا کرنے، تو میں نے کہہ دیا بلبل، میں نے کہہ دیا بلبل، مولانا سمجھے نہیں، واپس آئے تو ہنستے ہنستے ناک میں دم،
یعنی کہ بھائی تم نے عربی میں مجھے کہا، میں نے سمجھا یہ کون سا بلبل کا موقع تھا، معلوم ہو تم نے ہم سے کہا پیشاب کر لو، پیشاب کر لو. تو میرے دوستو خلاصہ یہ ہے ہاں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ سب معاشرہ ہوں، اور دوسری شرط یہ مضامین بالکل پاک ہوں، تیسری شرط یہ کہ مضامین بجانے ہارمونیم یا طبلہ کچھ نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی اس میں عورت یا آمرد نہ ہو، پانچویں شرط ہے کہ کوئی معاوضہ نہ ہو، چھٹی شرط یہ ہے کہ ان کے قلوب غیر اللہ سے بالکل پاک ہو چکے ہوں اور صرف ان کے قلب میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. یہ شرائط آج کل پائے جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی اس شرط قرآن سے فرماتے ہیں، شامی جو سب سے بڑے فقیہ مفتی اعظم اپنے وقت کے شام کے، اور جن کی کتاب سے آج دنیا ساری عرب اور عجم فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وقت ترک جنید فی عصرہ السماع، اپنے زمانے میں انہوں نے توبہ کر لیا تھا. بھائی اب یہ شرائط نہیں پائے جاتے. وہ بھی سارے بعض بزرگوں سے ہمارا مرکز تو دین اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے. ہم کسی کو نہیں جانتے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو کوئی مسئلہ، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے. بولیے دین تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ اے دنیا والو قد ترکت فیکم امرین، ہم تمہیں دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر ما تمسکتم بہا لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی. دیکھو مشکات کی حدیث، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی معیار ہے ہمارے لیے.